أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ کی 30ویں 31ویں اور 32ویں آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ درس اور بھی آگے چلے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہ کہا تیرے رب نے. جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں یہ تعبیر آئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جہاں جہاں بھی وَإِذْ قَالَ آوے وہاں پر وقت کو یاد کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ظرف ہے، ظرف وقت کو یاد کرو. اذکر ایک فعل یہاں پر محذوف ہے. اذکر اس وقت کو یاد کرو جس وقت کے تمہارے رب نے ایسا کہا، جس وقت کے ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، جس وقت کے ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، جس وقت کے موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. جہاں جہاں قرآن مجید میں اذ آئے تو آپ ترجمہ میں دیکھیے گا کہ اور جب کہ تمہارے رب نے کہا، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے کہا. اب رب کا تیرے رب نے کہا، مراد تیرے سے کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تو آپ ہی پڑھے تو آئے تو خطاب کس کو ہے؟ آپ کو ہے. تیرے رب نے کہا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے. رب آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے، اور رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. تو کچھ فرق سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے. بات سمجھ میں آنی چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے ربوبیت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ربوبیت عامہ ہے کہ وہ ہر شخص کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر شخص کو حیات و موت سے گزارنے والا ہے، ہر شخص کو زندگی گزارنے کے طریقے اور آداب سکھلانے والا ہے. اس حیثیت سے اس کی ربوبیت عام ہے، رب العالمین ہے. اس ربوبیت میں تو اللہ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء، صالحین، علماء، فضلاء، عبادت گزار سب تو داخل ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنے نیک بندوں کے ساتھ خصوصی ربوبیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے ولیوں کی، علماء اور صالحین کی خصوصی دینی تربیت فرماتا ہے. اور دینی تربیت کے نتیجے میں دین پر چلنا، دین کی دعوت کو پھیلانا، دین پر عمل کرنا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت، حمایت اور حفاظت و صیانت فرماتا ہے. اس لیے آپ اکثر دعاؤں میں دیکھیں گے انبیاء کرام کی دعاؤں میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین ربنا ظلمنا انفسنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب کے ساتھ کہ وہ رب جس کی خصوصی ربوبیت، جس کی خصوصی عنایت ہم پر ہے، ہم تیری ربوبیت کو آواز دیتے ہیں کہ تو ہماری سن. تو یہاں پر ربوبیت سے مراد ربوبیت خاصہ، خاص ربوبیت. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جبکہ آپ کے رب نے کہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ آپ کے رب نے کہا. کس سے؟ للملائکہ، ملائکہ سے. ملائکہ جمع ہے ملک کی. ملک جس کو ہم لوگ اردو میں اپنی تعبیر میں کہتے ہیں فرشتہ، جو عالم غیبی ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. وہ ہمارے درمیان ہیں، درس میں حاضر ہیں، لیکن ہم دیکھ نہیں رہے. مسجد کے دروازوں پر ہوتے ہیں، جمعہ کے دن آپ کی حاضری لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھ نہیں رہے ہیں. عالم غیبی ہیں اور اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا.
اور انتہائی بزرگ بنتے ہیں اللہ کے، نافرمانی جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے. بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. آگے آگے رب تعالیٰ کے کچھ نہیں بولتے، بس حکم کا انتظار کرتے رہتے ہیں، حکم ہو اور کام میں لگ جائے. نورانی مخلوق ہیں اور سب کے پر ہیں. الحمدللہ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ ملک جس کی جمع ملائکہ ہے، علوکا سے ہے، اس کے معنی ہے رسالت، پیغام رسانی. الحمدللہ جاعل فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے اللہ نے بنایا ہے. اولی اجنحۃ، سب کے پر ہیں، فرشتوں کے پر ہیں جن پر وہ اڑتے ہیں. کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4. حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر. وہ پر ڈالتے ہیں تو پورا آسمان ڈھک جاتا ہے، پوری کائنات ڈھک جاتی ہے. پر پھیلایا تو اوپر ساری کائنات ڈھک جاتی ہے. افق آسمان کے کنارے کو کہتے ہیں، پورے آسمان کے کنارے کو ڈھانپ دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جس کی اتنی بڑی مخلوق ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر، سب سے بڑا. تو فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا معنی خلف یخلف، جو کسی کے بعد آئے. آپ اپنے باپ کے خلیفہ ہے، والد کے جانے کے بعد باپ کی جگہ آپ نے لی تو آپ خلیفہ ہوئے. آپ کا بیٹا آپ کے بعد خلیفہ ہوگا. نائب جو کسی کی جگہ لے، تو ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں جو کسی کی جگہ لینے والا ہے. کس کی جگہ لے گا؟ لوگ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق زمین میں تھی جو زمین میں حکمرانی کر رہی تھی، زمین کو آباد کیے ہوئے تھی. اب اس کو ہٹا کر ایک نئی مخلوق سے ہم زمین کو آباد کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلے کی مخلوق کون تھی جس کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اور نئی مخلوق کو لایا جا رہا ہے؟ اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ جن تھے، کیونکہ جنوں کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی. بہرحال جن رہے ہوں یا کوئی بھی رہے ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں خلیفہ لا رہا ہوں، اس کی جگہ پر لا رہا ہوں. یہی معنی زیادہ معتبر ہے کہ ایک شخص کو نائب لا رہا ہوں جو یخلف من سبقہ، جو پریویس کو جگہ پر آئے گا، پہلے والے کی جگہ پر آئے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ کا مطلب خلیفۃ اللہ، اللہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب یہاں رکھنا چاہتا ہے جو اللہ کی توحید کو اور اللہ کے احکام کو پھیلائے گا زمین کے اندر. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسی مخلوق کو لاؤں گا جو آپس میں خلیفہ بنے گی، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل آئے گی. خلائف الارض، خلائف فی الارض وهو الذی جعلکم خلائف فی الارض. ایک جگہ ہے، ایک جگہ خلائف الارض، سورہ نام کے خلائف الارض. خلائف بنائے گی یعنی نسل کے بعد نسل، نسل کے بعد نسل، نسل کے بعد نسل. ایک نسل کو کبھی پوری دنیا میں باقی نہیں رکھے گا، ورنہ جینا دوہر ہو جائے گا. نسلیں آتی جائیں گی، باپ جائے گا، بیٹا آئے گا، بیٹا جائے گا، پوتا آئے گا، اس طریقے سے نسلیں آتی جائیں گی. یہ 3 معنی خلیفہ کا بتایا ہے. لیکن دوسرا معنی جو بتایا تھا یا پہلا معنی بتایا تھا، پہلا معنی کہ جو پہلے سے ایک قوم آباد تھی زمین کے اندر، اس کو ہٹا کر کے ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو زمین کو آباد کرے، یعنی آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور آدم کی ذریت کو خلیفہ سے مراد آدم ہے یہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ خلیفہ کس کے ہوئے؟ پہلی مخلوق کے، اپنے سے پہلی مخلوق کے جو زمین میں حکمرانی کر رہی تھی. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو اس بات کی آگاہی دی. قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
اور ہم تو تیری تسبیح حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے یہ جو کہا اتجعل، یہ جو انٹروگیٹو سینٹینس ہے، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو لانا چاہتا ہے؟ یہ کیا اعتراض ہے؟ ہرگز نہیں. ابھی آپ نے سنا کہ اعتراض کرنے کی کیا مجال، وہ تو اوبیڈینسی میں یہ اتنی مثال ہے کہ صرف آرڈر کا انتظار ہے. یہ رب تعالیٰ سے دریافتگی ہے کہ اس مخلوق کے جان پیدا کرنے کا یا خلیفہ بنائے جانے کا رب مقصد جاننا چاہتے ہیں. یہ اعتراض نہیں ہے رب العالمین کے فیصلے پر، اور نہ فرشتوں کو یہ حق ہے، اور نہ فرشتے اس طرح کی مخلوق ہے. جاننے کے لیے پوچھا. کیسے فرشتوں کو پتہ چلا کہ یہ حضرت انسان آدم اور اس کی ذریت جو آئے گی تو زمین میں فساد پھیلائے گی؟ ہرگز حضرت آدم علیہ السلام تو مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو پہلے انسان ہے، پہلے نبی. ان کی خلافت تو زمین کے اندر خلافت شرعیہ ہے، لیکن ہاں بعد کی ذریت میں ان کی اولاد میں ایسے لوگ آئیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گئے. دیکھ لیجیے زمین، ہم آفاق پر فتنہ و شرمی بینا، آسمان کو دیکھیے، زمین کو دیکھیے، نہروں کو دیکھیے، ہر جگہ فساد ہے، بمباری ہو رہی ہے. انسانی جانوں کی ارزانی کا جو منظر آج دنیا دیکھ رہی ہے کبھی شاید ماضی میں نہیں دیکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ تو سیدھی سمجھ میں بات آئی گئی، اٹینشن رہے کہ فرشتوں کو فساد اور زمین میں قدرتی بالکل پسند نہیں. پتہ کیسے چلا ان کو؟ شاید اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ جو مخلوق لانے والا ہوں وہ زمین میں فساد بھی پھیلائے گی، خون ریزی بھی کرے گی. حالانکہ اس کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے، سیاق و سباق سے یہ بات یہاں پر واضح نہیں ہے. میں بھی کہ جو مخلوق پہلے تھی جس کی جگہ پر آپ اس کو دے رہے ہیں، اس مخلوق کے اندر خون ریزی فساد پھیلانے کا مادہ تھا، اس پر انہوں نے قیاس کیا ہوگا کہ زمین میں جو مخلوق نہیں لائی جا رہی ہے وہ بھی پہلی جیسی ہی ہوئے گی اور زمین میں فساد پھیلائے گی. قیاس کیا ہوگا انہوں نے. یا ممکن ہے کہ لفظ خلیفہ، حاکم، امام مقرر کریں گے دنیا میں جو اللہ کا نظام چلائے گا، تو خلیفہ حاکم کا مطلب یہ ہے کہ حکمرانی کرے گا، ججمنٹ کرے گا، تو لوگ جھگڑیں گے اور اس کے پاس خلیفہ ہے، وہ نائب ہے، امام ہے، تو اس کے پاس لوگ آئیں گے اپنے فیصلوں کو لے کر. اس کا مطلب ہے کہ ان میں جھنجٹ ہوگا، خون ریزی ہوگی، قتل کا مقدمہ ہوگا، جان کا مقدمہ، سامان کا مقدمہ، چوری ڈکیتی کا مقدمہ. تو وہ خلیفہ کے پاس آئیں گے فیصلہ لینے کے لیے. تو لفظ خلیفہ سے یہ معنی اخذ کیا جا سکتا ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق کو تو پیدا کر رہا ہے، جب اس کی روپ ریکھا سامنے رکھی گئی ہوگی کہ وہ مخلوق ایسا ہوگی، ایسی ہوگی، اس کی طبیعت اور فطرت کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ اندازہ کیا ہوگا کہ جو مخلوق لائی جا رہی ہے اس کی شریست میں اور اس کی فطرت میں، اس کے نیچر میں گویا کہ فساد پھیلانا، مار دھاڑ، لڑنا پڑنا رہا ہوگا. یہ کوئی بھی وجہ رہی ہو، لیکن یہ سب اس سوال کا جواب ہے کہ آخر فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ جو انسان آنے والا ہے وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. اس کا یہ جواب تک چاہ ہے. کوئی سا بھی جواب لے لیجیے. اتجعل فیہا، کیا ایسے کو بنانا چاہتا ہے؟ یا عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے؟ تو عبادت کے لیے اگر تو پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم تو عبادت کے لیے ہیں، ہمارا تو کام ہی عبادت کرنا. ہم کو وجہ بتا کہ کیا مطلب ہے اس مخلوق کے لانے کا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے اس لفظ میں غور کیجیے، جو سب بھی ہو بحمدہ کا ونقدس لک، ذرا رکیے اس پر. ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح کا معنی ہوتا ہے کہ ہم تجھ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ میرا ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں کہ تو ہر صفت کمال سے متصف ہے. دیکھیے وہی لفظ کل والا ہے حمد کا،
کہ ہم تجھ کو ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں. تسبیح مانے کہتے سبحان اللہ، مطلب اللہ ہر عیب سے پاک. سبحان اللہ و بحمدہ، اور اللہ تعالیٰ ہر صفت کمال سے متصف ہے. تو پہلے تنزیہ، اس کے بعد تحمید. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. الحمدللہ سبحان اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ. پہلے تنزیہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. پہلے تخلیہ پھر تحلیہ. یہ لفظ دیکھیے عربی کا خاص لفظ ہے، التخلیہ قبل التحلیہ. پہلے عیب کو پاک کرو، بیماری کا پہلے علاج کرو، اس کے بعد میٹھا